السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا کیپٹن بلاگ پر پھر سے سواگت ہے، استقبال ہے۔ آج کا ٹاپک تو آپ کو پتہ ہی ہے دوستوں۔ عام طور پر جو لوگ اسلام کی ABCD بھی نہیں جانتے، وہ اسلام کو ایک ایسے بیکورڈ مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں، ایک ایسا مذہب جو اب بھی اونٹوں کے زمانے کی بات کرتا ہے، جسے آج کے اس ترقی یافتہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے کی بھنک بھی نہیں لگی ہے، جس کے ماننے والے اپنے بچوں کو صرف مدرسے میں الف با تا سا کی تعلیم دیتے ہیں، نہ ان کو جیوگرافی سے کوئی سروکار ہے، نہ سائنس اور میتھمیٹکس سے اور ٹیکنالوجی سے۔ تو چلیے آج جانتے ہیں کہ اسلام میں ایجوکیشن کا کیا امپورٹنس ہے، اور اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن کے بارے میں کیا کیا کہا ہے، اور مسلمانوں نے اپنے علم کے ذریعے، اپنی ریسرچ کے ذریعے پوری دنیا کو، ساری انسانیت کو کیا کیا دیا ہے۔ قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں 6200 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور اس کی سب سے پہلی آیت جو کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس آیت کا سب سے پہلا ورڈ اقرا ہے، یعنی کہ پڑھیے۔ یعنی قرآن کی شروعات ہی جس حکم سے ہو رہی ہے، وہ حکم ہے پڑھنے کے بارے میں۔ انسان کو انسان بنانے میں سب سے ضروری چیز اس کا علم ہوتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اور اسی طرح اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے کو وہ آدمی پہچان ہی نہیں سکتا جس کے پاس علم نہ ہو، پھر چاہے وہ مسلمان کے گھر میں ہی کیوں نہ پیدا ہوا ہو۔ علم تو اس کو لینا پڑے گا۔ صرف قرآن میں ہی نہیں، بلکہ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو انسان کو ساری مخلوقات سے افضل درجہ دیا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا آدم نے فرشتوں سے زیادہ سجدے کیے تھے؟ کیا فرشتوں سے زیادہ اللہ کی عبادت کی تھی؟ کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ سجدہ، نہ رکوع، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ نماز پڑھی تھی، نہ روزہ رکھا تھا۔ اس وقت تک کچھ بھی نہیں کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے، ایک بار بھی نہیں کیا تھا۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ انسان کو سب سے اعلیٰ درجہ دیا گیا؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ ایسا علم دیا تھا جو فرشتوں کو بھی نہیں دیا تھا، اور وہ علم وجہ تھا کہ انسان فرشتوں سے بھی افضل مانا گیا۔ اسی علم کے بارے میں جب اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ فرشتوں کا جواب تھا، قرآن کے اندر ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو وہ فٹافٹ ساری چیزوں کے جوابات دیتے چلے گئے، قرآن میں چیپٹر 2 ورس 30 سے 33 تک۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے انسانوں کو بار بار کئی جگہ قرآن میں غور و خوض کرنے کی تلقین کی ہے، یا یہ کہا جائے کہ ریسرچ کرنے کو کہا ہے۔ آسمان سے لے کر مچھر تک کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ان پر غور کرو کہ اللہ نے ان سب کو کیسے بنایا ہے، مطلب کہ اس کا علم حاصل کرو، اس کی سائنس کو سمجھو۔ اس وقت کسی مشرک نے کہا تھا کہ یہ تمہارا کیسا خدا ہے جو مچھر جیسی حقیر چیز کے بارے میں بھی بات کرتا ہے؟ آج اس سائنس کے دور میں جا کر پتا چلا کہ اسی مچھر کی بناوٹ اتنی زبردست بنائی ہے اللہ نے کہ ہماری تو 2 آنکھیں ہوتی ہے، پر مچھر کی دکھنے میں تو 2 آنکھیں دکھتی ہیں، پر اصل میں ہر آنکھ میں کئی ہزار 6 سائیڈڈ لینسز ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے انڈیپینڈنٹلی موو کرتے ہیں۔ ہے نا غور کرنے کی بات؟ سائنس۔ دیکھنے میں مچھر کا ایک ڈنگ نظر آتا ہے جس سے وہ خون چوستا ہے، پر اصل میں ایک نہیں بلکہ اللہ نے اسے 6 ڈنگ دیے ہیں جس کی وجہ سے، جس کی مدد سے وہ خون چوستا ہے نا غور کرنے کی بات؟ بائیولوجی۔ اور حضور نے علم کے بارے میں صرف کہا نہیں بلکہ اپنے عمل سے اس کی امپورٹنس سمجھائی۔ غزوہ بدر میں جب فتح کے بعد بہت سے قیدی لائے گئے تو مشورہ کر کے یہ فائنل ہوا کہ ان کے رشتہ داروں سے فدیہ وغیرہ لے کر ان سب کو آزاد کر دیا جائے، پر اس وقت کئی قیدی ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، تو ان کا کیا کیا گیا؟ کیا ان کو مار دیا گیا یا غلام بنا کر بیچ دیا گیا؟ نہیں، بلکہ ان سے یہ کہا گیا کہ آپ 10 مسلمانوں کو جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا ان کو جوڑنا گھٹانا سکھاؤ، یعنی کہ میتھ سکھاؤ، اور لکھنا پڑھنا سکھاؤ، یعنی کہ لینگویج سکھاؤ، اور پھر ان سب کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ اور بھی ایسی کئی مثالیں ہیں۔ تو دوستوں، بولنے کا مطلب یہ ہے
کہ اسلام میں ایجوکیشن کی بہت اہمیت ہے. جو بھی قوم علم میں ترقی کرے گی اللہ اسے اس کا ضرور پھل دیں گے، پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. قرآن اور پروفٹ محمد کی تعلیم کے مطابق جب مسلمانوں نے علم کے میدان میں کام کیا تو ایسے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے اور انہوں نے ایسی ایسی انوینشنز کی کہ ساری دنیا آج بھی ان کے علم سے فائدہ اٹھا رہی ہے. آپ سب نے نیوٹن اور آئنسٹائن وغیرہ کا نام تو سنا ہی ہوگا. آئیے میں آپ کو کچھ اور عظیم سائنٹسٹ اور اسکالرز کے نام اور ان کے کارنامے بھی بتاتا چلوں جو مسلمان تھے اور جنہوں نے ایسی ایسی ایجادات کی ہیں کہ جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا. ان اسکالرز میں ایسٹرونومرز اور ایسٹرولوجرز سے لے کر بایولوجسٹ، سائیکولوجسٹ، نیورو سائنٹسٹ، فلاسفرز، جیوگرافرز، ارتھ سائنٹسٹ، سوشل سائنٹسٹ، اکونومسٹ اور میتھمیٹیشینز تک ایک سے بڑھ کر ایک مہاپرش گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ریسرچ اور انوینشن سے انسانیت کو ایک بڑی بلندی تک پہنچایا ہے. اور ہاں، میں فزکس اور کیمسٹری کے اسکالرز کا ذکر کرنا تو بھول ہی گیا. اس علم کے بھی بڑے بڑے انجینئرز نے دنیا کو وہ چیزیں دی ہیں کہ آج دنیا ان کے بغیر ادھوری ہوتی. آپ نے سو کالڈ ڈارک ایج کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا، پر کیا وہ سچ میں ڈارک ایج تھا یا گولڈن ایج تھا؟ Now I know I left it round here somewhere. Ah, here it is. Now, take a look. If you dare. Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Who are you? I am Al-Jazari, engineer and ingenious inventor. I thought you said this was the Dark Ages. It doesn't look very dark. That's because it's all a matter of perspective, my soon-to-be illuminated friend. Of course, there are parts of the world that weren't dark at all, but in a civilization that stretched from Spain to China, the golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? The Muslim civilization, my young friend. Through scholars and scientists of various faiths, some of the most important discoveries known to man were made at this time. Discoveries that drew on knowledge of the ancients, but have more connections with your modern world than you could possibly ever imagine. Helping people and explorers travel the world. Science at its brilliant best. And all these things were developed during the Golden Ages. And that's just the tip of the iceberg. There were thousands of other inventions covering all areas of life, and in the years that followed, their influence spread across the whole of medieval Europe. So you see, it wasn't so dark after all. What about you? Me? What did you invent? Well, I don't want to be big-headed, but I made some groundbreaking advances in engineering. I suppose my most significant discovery converted rotary motion into linear motion using a crank and connecting rod. It's essential in pumps and engines. In fact, I've no idea how the Industrial Revolution could have happened hundreds of years later without such a device. Not that I ever get the credit I deserve. But my crowning glory was my amazing time-telling machine, my legendary elephant clock. It's a clock. Yes. Dozens of components collected from different cultures around the world. Indian, Greek, Arabian, Egyptian, Chinese. Wow. A United Nations clock. That is pretty cool.
Does it actually tell the time? Wow, yes, of course. If it wasn't for me, thousands of people would be late for everything. And remember, spread the word. This was a golden age, and I've only shown you a tiny part of this wondrous time. There are countless other scientists and inventions directly connected to your modern world. You're just going to have to find out for yourselves. No, wait. Whoa. इस पूरे 12 मिनट की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप वहां से जरूर देखिए, बड़ा मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। यूं तो मुस्लिम साइंटिस्ट और उनकी इन्वेंशंस की लिस्ट बहुत लंबी है, सबका तस्करा तो इस छोटे से वीडियो में मुमकिन नहीं है, उसके लिए मुझे पूरी एक नई सीरीज बनानी पड़ेगी। फिलहाल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप उन सब के नाम और उनकी बनाई हुई चीजें देख सकते हैं और उनके किए हुए रिसर्च देख सकते हैं। यहाँ इस वक्त हम फिलहाल उन इजादात में से, उन इन्वेंशंस में से सिर्फ चंद चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल ज़हरावी की, जिन्होंने मेडिकल लाइन में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। हम सब ने कभी ना कभी सर्जरी करवाई होगी या उसके बारे में सुना तो जरूर होगा। बहुत से इंस्ट्रूमेंट जो आज सर्जरी के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में इस्तेमाल होते हैं, वो सारे उसी मुस्लिम साइंटिस्ट की खोज हैं। इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं मेडिकल साइंस के ऊपर। विकिपीडिया पर आपको इस अजीम साइंटिस्ट और डॉक्टर की काफ़ी डिटेल मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों खुश रहिए और एक दूसरे की मदद करते रहिए। याद रखिए, हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, भाई भाई हैं, दुश्मन नहीं। ना मैं आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने बोलूँगा और ना वीडियो को लाइक करने। अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज दुनिया में प्यार, मोहब्बत और सही इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है। दूसरों तक सही इल्म का पहुंचाना भी सदका है, पुण्य है। इस वीडियो और इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट ये रहा, और अगर इस सीरीज को स्टार्ट से देखना चाहते हैं सारे पार्ट्स, तो ये भी पेशे खिदमत है, जरूर देखिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद।